نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ پھر وہ ایک مدنی انہوں نے پوائنٹ مجھے دیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کرامات کا مذاق نہ اڑائیں، زیادہ سے زیادہ جو آپ کے پاس گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ آپ نہ مانیں۔ ہائے میں صدقے، آپ دین کا مذاق اڑائیں ان کہانیوں کے ذریعے، قرآن بخاری مسلم کو آپ تختہ مشق بنائیں، ہمارے سروں پہ جوتیاں ماریں، ہمیں رونے بھی نہ دیں۔ سرکار پہلے ہم لوگ رویا کرتے تھے، اس پلیٹ فارم نے کہا رونا دھونا بند کرو، ان کو چیلنج کرو حسینی بن کے، یہ بنو امیہ پارٹی دین کو لے بیٹھی ہے، اب تم لوگوں نے رونا ہے قیامت تک انشاءاللہ، تم لوگوں نے نوحے کرنے ہیں۔ کہتے ہیں نہ مانیں، کیونکہ یہ سب اخبار اور روایات نہ قطعی ثبوت ہے نہ قطعی دلالہ ہے، اور نہ ضروریات دین میں سے ہیں کہ ان کے انکار پر کسی کی تکفیر کی جائے یا اسے ضال اور مضل کہہ دیا جائے۔ اے جی مفتی صاحب نے منو کیا ہے کہ نہ ہم آپ کو گمراہ کہیں گے نہ گمراہ کرنے والا کہیں گے، ضال مضل، ٹھیک ہے؟ نہ یہ کرامت قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہے، نہ یہ ضروریات دین ہے کہ اس کا انکار کرنے سے کوئی کافر ہو جائے، نہ کافر ہو نہ گمراہ ہو نہ گمراہی کی طرف بلانے والا ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت پہ ہے، اور کیا مطلب ہے؟ کوئی اور مطلب نکلتا ہے؟ ایک شخص گمراہ بھی نہ ہو، کافر بھی نہ ہو، ضروریات دین کا انکار بھی نہ کر رہا ہو، مسلمان، اور پھر وہ خود مانے نہ یہ قطعی ثبوت ہے نہ سرکار۔ یہ اگر قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ نہیں ہے تو سناندے کیوں ہو؟ ہر جمعے کے خطبے میں کرامتوں سے شروع ہو کے کرامتوں میں ختم ہوتے ہو، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تم لوگوں کو؟ اندازہ کریں۔ پھر وہ 17 نمبر پوائنٹ میں اس بات کا بھی جواب دے رہے ہیں جو میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے میں اپنے علماء کرام سے یہ درخواست کرتا ہوں، ہائے میں صدقے، کہ انجینئر صاحب کے شر سے بچنے کے لیے، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں، یہ اولیاء کرام اور علماء ربانیین کی علمی اور عملی زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں، جس میں ان کے لیے نمونہ عمل ہو، اور ان کی اتباع پر آمادہ کریں اور علم کی طرف راغب کریں۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلنے کی دعا تعلیم کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں علمی روش اختیار کریں، لوگوں کو کہیں کہ بزرگوں کی کرامتوں کے چکروں میں نہ پڑیں، جو انہوں نے علمی خدمات کی ہیں، جو علم کی بات کی ہے آپ اسے فالو کریں۔ بالکل سرکار، ہم بھی یہی کہہ رہے تھے۔ پھر آگے انہوں نے قصیدہ غوثیہ کا شعر لکھ دیا ہے، عبد القادر جیلانی نے، جو خود اپنے بارے میں کہا کہ میں نے علم حاصل کیا حتیٰ کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہوا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سعادت کو پا لیا، یعنی رسول اللہ کی پیروی کر کے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دیا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قصیدہ غوثیہ کا شعر انہوں نے پیش کیا کہ عبد القادر جیلانی نے یہ نہیں کہا کہ میری کرامتیں بیان کرو، انہوں نے کہا کہ علمی بات کرو۔ سرکار یہ کون بات کر رہے ہیں؟ ہم ہی تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات کرو۔ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مفتی صاحب بھی علمی کتابی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اس کے اوپر انہوں نے کنکلوڈ کیا اپنے فتوے کے اوپر کہ اب آپ جمعہ کے خطبوں میں علمی باتیں کیا کریں، بزرگوں کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ بیان کریں۔ یہی باتیں جب ہم کرتے تھے۔ اچھا یہ بتائیں یہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے کہا علمو بس کری ہو یار؟ وہ انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو علم کا مذاق اڑاتا رہے؟ بتائیں یہ کس بابے کا شعر ہے؟ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمراں گالیاں، کہ عشق کے جو پاگل ہیں وہ نمبر لے گئے، عقل والے تو اپنی زندگی ضائع کر بیٹھے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل والوں نے اپنی زندگی بچا لی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ عشق دے چلے نہیں سر۔ ہمارے نبی کو کیا دعا سکھائی گئی؟ اے اللہ میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے، یا قل رب زدنی علما۔ اے نبی عرض کیا کریں آپ بھی اپنے رب کے حضور کہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ جی سنن ابن ماجہ میں جو حدیث ہے، ام سلمہ ہماری ماں کہتی ہیں رسول اللہ فجر کا سلام پھیر کے دعا مانگتے تھے،
اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. جی اللہ فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اور معرفت تو نہیں مگر صرف اہل علم کو. عقل کے چلوں کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ پورے کا پورا تانا بانا علم کے گرد ہے. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم. ہر چیز علم کے گرد گھومتی ہے. قرآن علم کی بات کرتا ہے. اللہ نے اہل ایمان کی نشانی کیا بیان کی ہے؟ اولو العلم قائما بالقسط. اہل علم جو ہے نا، انصاف پر جو قائم ہستی ہے، اس کے توحید کے اوپر اہل علم بھی گواہ ہے. علم سے بات شروع ہو کر علم پہ ہی ختم ہوتی ہے. دین پورے کا پورا علم ہے. اور یہاں پہ علم کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. خیر مفتی صاحب نے مان لیا کہ یہ آپ لوگ علمی خدمات کریں ورنہ انجینئر صاحب آپ کا مذاق اڑائیں گے. سرکار آپ مذاق کیوں نہ اڑائیں میرے بھائی. جب آپ یہ کہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا، تو کوئی شخص کھڑا ہوگا نا کہ بابا جی بابا جی، پھر آپ کو رانگ نمبر بھی وہ کہے گا. مرشد پاک یاد آ گئے. مصباحی صاحب نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا یہ کیا ہوا؟ تیری کتابیں، تیرا کمرہ، تیرے ہی لوگ. سرکار نہ یہ کتابیں میری ہیں، یہ کتابیں ہماری سانجھی ہیں، قرآن بخاری مسلم. یہ لوگ تو بالکل میرے نہیں ہیں، یہ آپ کے تھے جو آپ کا فرقہ چھوڑ کے آئے ہیں. یہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول کے امتی ہیں عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کمرہ بھی میرا نہیں ہے، کرائے کے اوپر ہے. تو اس میں انہوں نے کیا تھا؟ کبھی بلانا ہمیں بھی. سرکار 2 سال سے تو آپ کو بلا رہے ہیں. اکیلا آنا ہے، باڈی گارڈ لے آئیں. وہ کراچی کے مفتی کی طرح نہیں آنا بھاگنے کے لیے ساتھ مولوی اٹیچ کر کے. اکیلا آنا ہے. باڈی گارڈ 10 لے آؤ بے شک، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اکیلا آنا ہے. آؤ کبھی بلانا ہمیں بھی. پھر تو بھی ہمیں بتا کہ بایزید کیا ہے، میں بھی تجھے بتاؤں گا. میں نے جو آپ کو بتانا تھا کہ بایزید کیا ہے وہ تو میں نے آپ کی پبلک کو بھی بتا دیا ہے. اس کے بعد اب آپ ہمیں آ کے کیا بتائیں گے کہ بایزید کیا ہے؟ سبحانی ما اعظم شأنی لوائی اعظم من لوائی محمد، یہ بتائیں گے آپ آ کے؟ اسی تو پہلے نہ تو ہی پھڈا پا لینا ہے کہ جعفر صادق دا مرید ہو کے نہ انہیں اپنا کنیت رکھی ہے ابو یزید ہیں، اور ہمارے امام نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. بازید بھی 261 ہجری کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. پردہ شریف فرما لیا. ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے پردہ فرمانے کے 1200 سال کے بعد آ کے کوئی پردہ اٹھائے گا ان سے. ہم نے ان کے گھونگھٹ اٹھایا ہے کہ دیکھ لو جناب. ویسے بڑا پیارا جملہ ہے لیکن وہ پھر ذرا سینسر ہو جائے گا، میں ادھر نہیں بولتا. تو اللہ کا شکر ہے یہ ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نہ بتائیں اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا. تو آپ آئیں ادھر آ کے بیان کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور کہتا ہے چلانا لائیو ہی چلائیں گے. ہم تو چاہ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو پیغام بھیج چکا ہوں، فزیکلی انہیں جا کے کہا ہے کہ بھائی ہمارے اسٹوڈنٹس نے کہ آئیں انجینئر صاحب سے ملیں، تیار ہیں وہ ملنے کے لیے. سرکار جب آپ یہ باتیں کریں گے اوپر دیکھا تو سونا، اور آپ دلیل آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے جی وہ داتا صاحب کے ایک پیر بھائی نے داتا صاحب کے مرشد کے بارے میں یہ چیز نقل کی ہے کہ وہ جب وہ ان کا پیر بھائی درخت پہ چڑھا تو ان کے مرشد ابو الفضل ختلی نیچے تھے، وہ خاص کیفیت میں تھے، اور وہ کیفیت یہ تھی کہ ان کے بال لمبے ہو رہے تھے تو پیسے نہیں تھے کہ نائی کے پاس جاتے. تو کہا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی رقم دے دے. تو بس اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا. وہ کہتے ہیں درخت بھی سونے کا، اس کے پتے اس کی ٹہنیاں بھی سونے کی ہوگی. ہاں نا یہ بھی نال کہنے ہاں نا، ہاں میرے کو ویڈیو پہ یہ ہوتی میں خود دیکھا سی. ہاں نا ہاں. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. سارا سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ہے.
یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا؟ اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو یہ رانگ نمبر ہے. تو سرکار ہم تو پھر ایک سمپل سی بات کریں گے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 پارہ نمبر 10 کے آخری صفحے پہ ہے کہ اے نبی جب یہ اعرابی لوگ، غریب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اے نبی آپ ہمارے لیے کوئی سواری اور راستے کا سامان ارینج کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جا کر تبوک میں رومن امپائر کے خلاف جو 1.5 لاکھ کی فوج لے کر آیا ہے، اور آپ کے ساتھی تو صرف 30,000 ہیں، آپ کے پاس مین پاور کی بھی کمی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے شانہ بشانہ لڑیں. 700 کلومیٹر کا سفر ہے، ہمارے لیے ایک اونٹ ارینج کر دیں اور راستے کا سامان، تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. اور اے نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جس کے ذریعے میں تمہاری کو مدد کر سکوں. ہائے ہائے. اور تم دیکھتے ہو کہ یہ ساتھی جب تم سے واپس ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد نہیں کر سکیں گے. تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا سرکار، رسول اللہ نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، اس وقت کیوں نہیں کیا جبکہ ضرورت تھی؟ وہ تو ترمذی میں آ رہا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو سونے کی اشرفیاں اور ساز و سامان دیا، اور نبی علیہ السلام خوشی کے عالم میں اسے الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے. اور ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی حضرت واشی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے ناک میں لگتی ہے اس کے برابر نہیں ہے. تو کسی صحابی نے بھی یہ کچھ نہیں کیا. سرکار اگر نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام کا یہ سٹیٹس ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے تو بابت شیعی کوئی نہیں. نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.